وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ڈیر اسماعیل خان بینچ کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ ہائی کورٹ ٹی آئی خان بینچ آمد پر وکلاء نے وزیر اعلیٰ کا پرتباک استقبال کیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ٹی آئی خان کی اعزازی ممبرشپ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا حلف برداری کی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ڈی آئی خان کو نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کہ نو منتخب کابینہ وکلاء برادری کی فلاح بہبود اور قانون کی بالادستی کے لیے کردار ادا کرے گی۔ لوگوں کو انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی میں وکلاء برادری کا اہم کردار ہے۔ رول آف لا اور فوری انصاف کی فراہمی پی ٹی آئی کی منشور میں سیر فہرست ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتی نظام کو مضبوط بنائیں گے۔ مختلف عدالتوں کی ججز کی تعداد میں 100% مزید ججز کا اضافہ کریں گے تاکہ سالہ سال سے زیر التوا کیسز جلد نمٹائے جا سکیں۔ لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کیسز کی نوعیت کے مطابق ان کی ڈسپوزل کے لیے ٹائم لائنز مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں وکلاء اور عدلیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا صوبہ غریب ہے بلکہ وسائل سے مالا مال ہے۔ وسائل کو پورے پاکستان میں بھی اس موقع اور پر پورے وزیر اعلیٰ کا مزید ہمارے کہنا تھا پختونخوا میں بھی ہمارے اوپر جو حالات بنے ہوئے تھے تو اس میں ظاہری بات ہے پریشر کی وجہ سے بہت سے وکلاء جو ILF سے منسلک نہیں تھے وہ کیس لینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر تو لوگوں کی حصوں پر بھی ہاتھ ڈالے جا رہے تھے۔ تو اس حالات میں نے یہ دیکھا کہ ILF نے جس طرح کے کیس لڑے اور جس طرح میں خود اب مطلب میری ڈاکومنٹس بھی ILF نہ ہوتی تو جمع نہ ہوتے، اس کے بعد اگر جو مجھے نشان ہے وہ بھی نہ ملتا، کیونکہ انہوں نے تو میرا نشان بھی ختم کر دیا تھا، میرے ڈاکومنٹ بھی ریجیکٹ کر دیے تھے، تو یہ عدالت کے ذریعے ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ILF کی ٹیم نہ ہوتی، وکلاء نہ ہوتے ہمارے، اور ایک ہمارے صوبے میں اس طرح ہمارے جج صاحبان نے میرٹ پر فیصلے کر کے اگر یہ سسٹم کو اس طرح نہ اسٹریم لائن کیا ہوتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا، میں تو شاید امیدوار ہی نہ ہوتا، میں تو ریجیکٹ ہو چکا تھا RO صاحب سے، میرے تو قضات ریجیکٹ کر دیے گئے تھے۔ تو عدالتوں سے ریلیف مل کے آج میں یہاں پہ ہوں، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان عدالتوں کے سسٹم کو اور ان کو اسٹرینگتھن کروں، یہ میرا فرض ہے انشاءاللہ، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ کے یہ جو مسائل ہیں کلب، آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب میں بات کر لیتا ہوں تو پھر وہ بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے پوری کراتا ہے۔ آپ کا ایک کلب بھی ڈن ہے، آپ کا یہ جو سولر سسٹم ہے یہ بھی ڈن ہے، آپ کی گرانٹ بھی ڈن ہے، آپ کے بندے آپ ہی کے ملازم ہو کے انشاءاللہ یہ بھی ڈن ہے، اور درابین والا جو آپ کا کمرے ہیں تو وہ بھی ڈن ہے، ٹھیک ہے۔ ILF کا آفس میں اپنی جیب سے بناؤں گا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ILF کا آفس میری ذاتی ذمہ داری ہے، وہ میں آپ کو بنا دوں گا، لیکن میں سرکاری پیسے سے نہیں بناؤں گا، اور میں جیب سے بناؤں گا، کیونکہ ILF ہماری پارٹی کی ایک وہ ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کے ذہن میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، میں آپ کو یہاں پہ گارنٹی کرتا ہوں اس بات پہ کہ باتیں کرنا آسان ہے، کسی پہ تنقید کرنا آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی بھی یہاں پہ ثابت کر لے کہ جو یہ کل پرسوں میں جلسہ کیا ہے اس میں کسی بھی ڈی خان کے محکمے نے ادر دین کے پانی کے لیے، وہ تو ظاہری بات ہے ذمہ داری ہے پورا کرنے کے لیے، اگر کوئی پانی کا واٹر باؤزر دیا ہوگا، ورنہ بحیثیت چیف منسٹر میرا کوئی بھی پروگرام سرکار اس کو فنڈ کرتی ہے، لیکن چونکہ ہماری پارٹی کا پروگرام تھا، وہ ہماری پارٹی ایس طریقے انصاف میں وہاں پہ کر رہا تھا، تو نہ ہی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور نہ ہی کوئی سرکاری، یہ تمام جتنا بھی بندوبست تھا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہماری پارٹی نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم اپنی وہ چیزیں کریں جو بیسیکلی عوام کا ٹیکس کا پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے اوپر لگائیں۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ مل کے کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس کے حقوق کے لیے مجھے آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے، کیونکہ ایک تحریک ہے جو میری پارٹی کی تحریک ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک سیاسی وابستگی ہے، میرا ایک لیڈر ہے، وہ تو جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کرنا ہے، لیکن ایک تحریک یہ ہے کہ جو ہمارے صوبے کے حقوق ہیں، جو ہماری نسلوں کے حقوق ہیں، تو اس حقوق کے لیے میری پوری کی پوری آپ کو گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پہ کم از کم میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ جو نظام چل رہا ہے کہ جی مجھے اپنا پیسہ بھی نہ ملے، سستی ترین بجلی میں دے رہا ہوں، سستی ترین بجلی دینے کے بعد میں مہنگی ترین بجلی خرید رہا ہوں، اس کے بعد بھی مجھے بجلی نہ ملے، پھر میں کہتا ہوں کہ میرے واجبات میں سے کٹوتی کر لو، میرے لوگوں کے حالات نہیں ہے پیسہ دینے کے، 110 ارب کا خسارہ ہے سال کا، 1510 میں سے سال کا 110 ارب کاٹ لو، کاٹ کے میں اس وقت تک چیزوں کو ٹھیک کروں گا، اپنا پیسہ دے رہا ہوں، اور پھر بھی نہ مانا جائے تو میرے خیال میں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ان ادر ورڈ پھر بدماشی ہے۔ تو اگر ہم زیادتیاں برداشت کریں گے، بدماشیاں برداشت کریں گے، تو یاد رکھیں یہ لوگ، یہ سسٹم کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا، ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ تو ہم نے نہ غلام بننا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے ایسی کوئی صورتحال چھوڑنی ہے کہ وہ بھی غلام بنے رہیں۔ ہم نے آزاد ہو کے اپنا حق مانگنا ہے،
اور اگر ہمیں حق نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے ادھر بھیجا ہے تو ہمارے میں بہت ذمہ داریاں دی ہیں، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کسی بھی طرح سے اس طرح کے ہی سخت سوال بھی ہوں گے۔ مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے، میں اس کو اس طرح جواب اس طریقے سے مجھے دینا پڑے گا۔ اسی طرح آپ پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ لوگوں سے سپیریئر بنایا ہے، آپ وکلاء ہیں، آپ کو کتنی ایگزمپشن ہے بہت سی چیزوں میں، آپ کھڑے ہو کے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو ریلیف دلاتے ہیں۔ ہتھکڑی کی چابی لگتی ہے ایک قانون کے تحت، صرف کھولنے کا اختیار کسی وکیل کے پاس ہے کہ وہ کیس کا ٹیسٹ کرے کھلوا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے پاس اختیار ہے۔ اس اختیار کو بھی آپ نے استعمال صحیح کرنا ہے، ورنہ آپ پہ بھی وہی سوال ہوں گے جو ہم پہ ہونے ہیں۔ تو اگر ہم سارے اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا کریں، اور اس لیے ادا کریں کہ اپنی میں کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم کے لیے سوچیں، علاقے کے لیے سوچیں، انشاءاللہ تو یہ تمام مسائل حل ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو ڈی خان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی خان کے لوگ بالکل پریشان نہ ہوں اس چیز پہ۔ 2 محکمے ہیں، ایک وابڈا، ان سے میری پرسوں بات ہوئی تھی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ان کو ریلیف دینا پڑے گا، ایک سوئی گیس اس کے اوپر ہی بات ہوئی ہے، اور ابھی فیڈرل گورنمنٹ سے باقاعدہ اس پہ ڈاکومنٹڈ ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہوگا، یہ منہ زبانی باتیں نہیں چلنی مزید۔ اس پہ بھی آپ کی انشاءاللہ صوبے کی انشاءاللہ جنگ ہم لڑیں گے، فرنٹ فٹ پہ لڑیں گے، اور دوسرے جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، چاہے ڈی خان کے ہیں، چاہے وہ صوبے میں کہیں پر بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ عوام کے کام کس طرح ہوتے ہیں۔ اور میں وکلاء سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے میری سپورٹ کریں، جس طرح میں عوام سے کہتا ہوں، کہیں پر بھی کرپشن ہوتی ہے سٹینڈ لیں، کہیں پر بھی کوئی غلط کام کرتا ہے سٹینڈ لیں، کہیں پر بھی کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو کہ نقصان دے رہی ہے ٹیکس پیئر منی کو، آپ سٹینڈ لیں۔ اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تو کوئی ایک فرد یا کوئی ایک کیبنٹ یا کچھ ایم پی ایز یا ایم این ایز یہ کام نہیں کر سکتے۔ اصل طاقت عوام ہے، اور عوام کی طاقت یہی ہے کہ عوام اون کرے اپنے پیسے کو، اپنی حکومت کو، اپنے لوگوں کو، اور اون کر کے اپنے گھر کی طرح جب اپنے شہر کو آپ دیکھیں گے، پھر اپنے ملک کو آپ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ جس طرح آپ کے گھر کو آپ ٹھیک معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے شہر کے اور اپنے ملک کے بھی ٹھیک معاملات چلانے میں عوام اتنا ہی کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں آپ سب سے ویلکم کرتا ہوں، آپ سب کو، کہ آپ اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کسی اس بندہ کا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، چاہے وہ میرا قریبی ہو، چاہے وہ میرا جو بھی ہو، چاہے وہ جتنا طاقتور ہو، میں کبھی بھی زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تو زیادتی جس سے ہوتی ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ آخر میں پھر آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کو مبارکباد، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کے جو بھی لیگل چیزیں ہیں بھیجنے کی، وہ آپ انشاءاللہ سپر صاحب موجود ہیں، آپ سب موجود ہیں یہاں پر، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ بھیج دیں۔ انشاءاللہ اسی بجٹ میں ہی گنجائش بہت ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ تمام کام انشاءاللہ کر کے دوں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔